وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ تو فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے اور میں تو صرف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ کی پہلی تفسیر جو ایک حصہ تھا کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں کل کر چکا تھا، اور اس کے بعد آج ہم نے جو سماعت کرنا تھا وہ یہ تھا کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ آیت کے اس حصے کے بارے میں مفسرین نے جو کلام فرمایا، مفسرین کہتے ہیں اس میں 4 چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یہ جو آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے، فرماتے ہیں یہ اللہ نے نازل کیا، لیکن اس کے بعد ہی اللہ نے یہ 2 آیت کریمہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 اور 5 نازل فرمائیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ وہ آپ کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں بھی اس کی تفصیل ملتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت کافروں نے حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا۔ پھر مقام حدیبیہ پر پورا ایک وہ واقعہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ ہے، اس میں شرائط ہوئے تھے، وہ پورا واقعہ ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ فتح کی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ محبوب تمہارے صدقے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ بخش دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جتنے صحابہ تھے ان سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو مجھے زمین پر موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی حضور کو قرآن کی یہ آیت سے کتنی خوشی ہوئی کہ حضور کی امت جو اگلی پچھلی اللہ حضور کے صدقے انہیں بخش دے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے صحابہ کو بتایا کہ یہ آیت مجھے زمین پر تمام موجود چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے تو اللہ نے بیان کر دیا، وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا، لیکن اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کی تفصیل کل بھی میں نے عرض کی تھی، یہ تھی پہلی بات یاد رکھنے کی۔ اب جو اس آیت کریمہ کے جو بات دوسری مفسرین کہتے ہیں ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اگر آپ غور کریں، جیسے دھوکہ دینے والے یہ دھوکہ دے سکتے ہیں، دیکھو نبی کو کیا اپنا نہیں پتہ اور انہوں نے یہی بات کہی۔ تو اب دیکھیے ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ یہ آیت منسوخ تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کے اس وقت یعنی فی الحال جاننے کی نفی کی گئی کہ آئندہ علم حاصل نہیں ہوگا، اس میں اس کی نفی نہیں کی گئی تھی۔ دوسری بات یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر جاننے کی نفی کی گئی ہے۔ دوسری بات ہے اگر غور کریں کہ جیسا کہ علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں ہی غور کر لے بندہ
تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ آیت کے اس حصے میں اپنی ذات سے جاننے کی نفی ہے، نہ کہ وحی کے ذریعے جاننے کی نفی نہیں ہے۔ تو وحی کے ذریعے جو اللہ بتا دے وہ سب پتہ چل سکتا ہے۔ اور علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو حضور کے ساتھ اور حضور کی امت کے ساتھ پیش آنے والے جو قیامت تک جو معاملات ہیں تمام امور پر حضور کو مطلع فرما دیا، خواہ وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے۔ اور فرمایا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے ادری، اب یہ درایت کہتے ہیں، ادری کہتے ہیں، یعنی درایت بمعنی ادراک بالقیاس، یعنی عقل سے جاننے کے معنی میں اگر لیا جائے تو مضمون اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور نے خود بتا دیا کہ اگلی آیت جو ہے وہ اس کی تاکید کر رہی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ، لیکن مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ حضور یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنی عقل سے نہیں جانتا، لیکن جو مجھے وحی کی جاتی ہے اس سے میں ضرور جانتا ہوں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی۔ تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تفصیلی درایت کی نفی ہے۔ درایت بار بار اس کو سمجھیے گا کہ عقل سے جاننے کو کہتے ہیں، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کہتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر فضل و ثواب کی خلعتوں سے نوازتا رہے گا، اور حضور کے دشمنوں پر ذلت اور عذاب کے تازیانے اور کوڑے برساتا رہے گا۔ یہ سب کے سب غیر متناہی ہیں، یعنی ان کی کوئی انتہا نہیں، اور غیر متناہی کی تفصیلات کا احاطہ وہ اللہ رب العالمین کا علم ہی کر سکتا ہے۔ یعنی حضور یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنے اجمالاً جتنا میرے رب نے مجھے بتایا وہ میں تمام، جتنا مجھے رب نے وحی کے ذریعے بتایا وہ میں سب جانتا ہوں، لیکن دنیا میں اور آخرت میں میرے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن اللہ کی عطا سے ضرور جانتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات تیسری علماء نے ارشاد فرمائی۔ اور اسی طرح جو چوتھی بات وہ یہ ہے کہ درایت کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں۔ یعنی یہاں اپنی عقل سے جاننے کی نفی ہے لیکن علم کی نفی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا چاروں باتوں کا اگر میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو مختصر یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ان کے ساتھ اور آپ کی امت کے ساتھ پیش آنے والے معاملات وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، حضور کو تمام کا جو علم ہے وہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، لیکن حضور ذاتی طور پر نہیں جانتے۔ یہی ہمارا یقین اور عقیدہ ہے اور ایمان ہے، لیکن جو کچھ حضور جانتے ہیں وہ سب اللہ کی تعلیم سے ضرور جانتے ہیں۔ تو بعض لوگ بالکل مطلق علم غیب کی نفی کر دیتے ہیں کہ صرف اللہ کو علم غیب ہے، اگر نبی کے لیے علم غیب مانو گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو وہ اپنی عقل سے سوچتے ہوئے اور وہ قرآن و حدیث میں جو امت کے علماء نے جو تفسیر کی اور جس بات کو وہ سمجھانا چاہتے ہیں تو لوگ اس پر نہیں جاتے اور اس کو سمجھتے بھی نہیں اور ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی مزید اس کو سمجھنا چاہے تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک پورا رسالہ لکھا اس آیت کے ضمن میں، وما ادری ما یفعل بی۔ اس کے 10 جوابات آپ نے اس میں لکھے کہ اس کے آیت کے ضمن میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کا الگ سے بھی ملتا ہے، اور فتاوی رضویہ میں بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ اس کا نام ہے انباء الحی ان کلامہ المسعود تبیان لکل شیء، یعنی قرآن مجید میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ لکھ کر اس آیت کے اس جملے میں پوری تفصیلاً آپ نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کتاب کا اگر مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اور مزید جو وسوسے اور جو ذہن میں
خلش ہوگی وہ دور ہو جائیں گی۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم اس کا انکار کرو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا ہو تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے اے کافروں، میری طرف جس قرآن کی وحی کی جاتی ہے اگر وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہو اور تمہارا حال یہ ہو کہ تم اس کا انکار کر رہے ہو جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا ہو کہ وہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہ گواہ تو ایمان لے آیا لیکن تم ایمان نہ لا کر تم نے تکبر کیا، تو مجھے بتاؤ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ایسی صورت میں تم ظالم نہیں ہو؟ یقیناً اس صورت میں تم ایمان نہ لا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جو بنی اسرائیل کا جو گواہ ہے اس سے کون مراد ہے؟ اب آیت میں سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نے جس گواہ کا ذکر کیا تو اس سے کون مراد ہے؟ تو جمہور مفسرین کہتے ہیں اس سے وہ گواہ مراد ہے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور اس لحاظ سے یہ آیت قرآن کی، یہ سورت تو مکی ہے لیکن یہ والی آیت نمبر 10 جو سورہ احقاف کی ہے، علماء کہتے ہیں یہ مدنی ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے مدینہ منورہ میں ایمان لائے۔ اب یہ ایمان لائے تو کتنا خوبصورت حدیث پاک ہے، آپ سنیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ آپ کیسے ایمان لائیں، سنیے بڑے غور سے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ سے 3 ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا کہ جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور سے کہا کہ میں آپ سے 3 باتیں ایسی پوچھوں گا کہ جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا نمبر 1، قیامت کی پہلی علامت کیا ہے کہ قیامت آ رہی ہے، اس کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ نمبر 2، وہ حضور سے پوچھنے لگے حضرت عبداللہ بن سلام کہ اہل جنت کا پہلا کھانا کون سا ہوگا، یعنی جنتی جب جنت میں جائیں گے سب سے پہلا کھانا انہیں کون سا دیا جائے گا۔ نمبر 3 پوچھا کہ بچہ اپنے باپ یا ماں کے کیسے مشابہ ہوتا ہے، یعنی کبھی دیکھیے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی بچہ ماں میں زیادہ ملتا ہے کبھی باپ سے ملتا ہے۔ اب یہ ایک سائنس جو آج بتا رہی ہے لیکن کملی والے آقا نے 1400 سال پہلے ان سے یہ سوال پوچھا گیا۔ سبحان اللہ، یہ 3 سوال حضور سے پوچھے گئے کہ بچہ اپنے باپ یا ماں سے کیسے مشابہ ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ ہے کہ جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک جمع کرے گی، یعنی یہ ایک آگ آئے گی کہ جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک سب کو جمع کر دے گی۔ اور دوسرے سوال کا جواب حضور نے فرمایا کہ اہل جنت کا پہلا کھانا یہ مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہے، یعنی جو جنتیوں کو سب سے پہلے جو کھانے کے لیے دیا جائے گا جنت میں اللہ کی طرف سے جو میزبانی ہوگی، تو فرمایا مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب مرد کا پانی، یعنی جو عمل زوجیت ہو رہا ہوتا ہے، تو جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی شبیہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یعنی بچہ جو ہے وہ باپ کی شبیہ میں چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو فرمایا کہ بچے کی شبیہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اب یہ حضور نے 3 باتیں انہیں جیسے ہی بتائیں
تو حضرت عبداللہ بن سلام بخاری شریف میں حدیث ہے کہ انہوں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام نے جو اگلی بات حضور کو کہی وہ سنیے کیا تھی، اور ہمیں آج بھی یہودیوں کی دشمنی سمجھ میں آ جائے گی۔ آج وہ ہمارے آج بھی کیسے دشمن ہیں، یہ اس وقت سے دشمن اپنے بھی لوگوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارے مسلمانوں کے کتنے دشمن ہوں گے۔ اب سنیے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا حضرت عبداللہ بن سلام نے، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہودی بہت بہتان تراش قوم ہے، یعنی کسی پر بھی بہتان لگا دے ایسی قوم ہے، اگر ان کو میرے اسلام کا آپ کہ ان سے پوچھنے سے پہلے علم ہو گیا، یعنی آپ ان سے پوچھئے، اس سے پہلے اگر انہیں علم ہو گیا تو وہ مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ اب دیکھیے قرآن نے بھی یہی کہا نا کہ تم فرماؤ بھلا دیکھو، اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے اور تم اس کا انکار کرو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا ہو تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، تو اب یہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن سلام حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو میرے اسلام کا آپ کے ان سے پوچھنے سے پہلے علم ہو گیا تو وہ تو مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ تو یہودی حضور کی بارگاہ میں آئے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں، اب دیکھیے ان سے پوچھ رہے ہیں یہودیوں سے، حضور نے ان سے کہا کہ تم میں عبداللہ کیسے ہے، یعنی حضور نے انہیں یہودیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں، ان کے والد بھی ہم میں سب سے بہتر تھے، وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے کہا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا اللہ ان کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے، یعنی یہ دیکھیے کیسا ان کو اسلام سے بغض ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں عبداللہ بن سلام کو اللہ اسلام سے محفوظ رکھے، یعنی وہ اپنی پناہ میں رکھے، وہ اسلام قبول نہ کریں۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام کیونکہ حضور کے پیچھے ہی تھے، وہ آگے آئے اور یہودیوں کے سامنے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہودیوں نے اسی وقت حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ وہ ہم میں سب سے برے ہیں اور سب سے برے شخص کے بیٹے ہیں، اور ان کی برائیاں بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسی چیز کا خطرہ تھا کہ آپ نے اگر پہلے بتا دیا ہوتا تو یہ میری یعنی جو اچھائی بیان کر رہے تھے کہ یہ سب سے اچھے ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، اور جیسے انہوں نے کلمہ پڑھ کے دکھایا تو وہی کہنے لگے کہ یہ سب سے برے ہیں اور سب سے برے باپ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ آج بھی یہی ایسی حرکتیں ہیں۔ اللہ ایسی وہ یہودیوں کی تمام سازشوں سے مسلمانوں کو اللہ محفوظ فرمائے، اور دین اسلام کیسی پیاری دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اسی لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا، اللہ اسی اسلام پر ہمیں زندگی عطا فرمائے اور اسی اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کو سنا سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما یا رب العالمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے یا اللہ۔ قرآن مولائی کریم ہماری روح میں اتر جائے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، با عمل با اخلاق با حیا با کردار بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے تیرے محبوب کو پسند آ جائے۔ ہر قسم کی برائی گناہ مولائی کریم جو تیری نافرمانیاں ہیں، تیرے رسول کی نافرمانیاں ہیں، اللہ ان کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ